اور آقا نے کیا تربیت. آج کل تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, دیکھا نہیں سن رہے ہیں. ہندوستان میں شاید ایسا نہیں ہوگا لیکن کان پہ بات دور دور سے آ رہی ہے کہ آج کل تو دولت دیکھ کر شادی شدہ عورتیں بھی آبرو کو خطرے میں ڈال رہی ہیں. سن لیں آپ, یہ دولت تو لوگ ناچ کے بھی کما لیتے ہیں میری بہنیں. دولت ناچ کے یہ جو خان صاحب لوگ ہیں فلمی دنیا کے, یہ کروڑوں پتی, اربوں پتی, ابجوں پتی لوگ ہیں نا, ہے نا. کیسے ہے یہ دولت؟ ناچ کرائی. دولت تو ناچ کے ملتی ہے نا. دولت کی حیثیت اصل چیز ایمان ہے. ایمان کوئی کتنا ہی ورگلائے, شوہر سے دھوکہ نہیں کرنا. کواری بچیاں مذہب سے دھوکہ نہیں کرنا. جو اپنے مذہب کی برکت ہے, ہمارا مذہب حقیقتوں پر ہے. بھیجنے والا اللہ, جس پر بھیجا رسول اللہ, لانے والے جبریل. نہ بھیجنے والے کی مثال, نہ لانے والے کی مثال, نہ جس پر آیا اس کی مثال. ہے کوئی مثال؟ ارے اللہ نے مذہب دیا, مذہب اس کی قدر کرو. اللہ نے دین دیا, اس کی قدر کرو. کوئی ورگلانے کے لیے آئے, یہ دنیا فٹ پاتھ پر بھی گزر سکتی ہے, آخرت ہمیشہ کے لیے, آخرت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے. اور دین اور ایمان پہ رہو گے, اسلام پہ رہو گے, تبھی آخرت کی نعمت ملے گی, ورنہ نہیں ملے گی. ورگلانے والے آئیں گے. اچھا, لوگ ورگلانے کے لیے عورتوں کو ہی بیچتے ہیں. عورتوں کو, یہ سیدہ خدیجہ دیکھو, جس کی زندگی مالداری میں گزری. توجہ کرنا, یہ میرے دل کا درد ہے اور عورتوں سے کہتا ہوں, اگر کوئی مراد دل میں ہو تو لے لینا. میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے لمحات پڑھنے لگا. توجہ کرو, آپ بھی لے سکتے ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بڑی عظیم ہستی تھی. کتنی, یہ حضور کی پہلی بیوی ہے, پہلی زوجہ ہے. اور ان کی شان بتاؤں کیا ہے؟ کچھ نہیں پڑھوں گا ان کی شان, ایک جملے میں سن لیں. جس کی بیٹی سیدہ فاطمہ جیسی ہو, وہ ماں کیسی ہوگی؟ سوچو, سوچیں ذرا, غور کریں. جس کے لیے عرش سے سلام آتا ہو, وہ خدیجۃ الکبریٰ کیسی ہوگی؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ان جیسی بیوی نہیں ملی, وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. حضور کی ساری اولادیں خدیجہ سے پیدا ہوئی ہیں, سوائے ایک حضرت ابراہیم کے جو سیدہ ماریہ سے پیدا, باقی ساری اولادیں ماں خدیجۃ الکبریٰ سے. دیکھا, یہ خدیجۃ الکبریٰ جو مالداری میں زندگی گزارے اور پھر اس کے حالات خراب ہو جائے, مالداری ختم ہو جائے, تو اس کو ورگلانا کچھ آسان ہوتا ہے, بہکانا آسان ہوتا ہے. کیا, ارے پہلے کتنے اچھے دن تھے, یہ کیا ہو گیا تجھے, کیا کرنے لگا تو آدمی سوچتا ہے یار آرام جو دیکھ چکا ہے اس سے تکلیف نہیں برداشت ہوتی. سیدہ خدیجہ ملکہ تجار تھی. کیا تھی؟ ملکہ تجار. سیدہ خدیجہ ملکہ تجار تھی. حضور سے جب نکاح ہوا, سارا مال رکھ دیا حضور کے قدموں میں. میرے سرتاج یہ آپ کا ہے, سب آپ کا ہے. اور ایسی فرما بردار تھی حضور علیہ السلام کی کہ اللہ کے رسول جب غار حرا میں رہتے تھے, غار حرا میں, تو حضور علیہ السلام کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی پہاڑ پہ. میں پہلی مرتبہ چڑھا, اس کے بعد سے ابھی تک غار حرا نہیں جا سکا. جب میں چڑھا تھا تو میری عمر 19 سال کی تھی. پہلی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کی 19 سال کی عمر میں, میری شادی سے پہلے. تو اس وقت میں گیا تھا, تو غار حرا میں جب چڑھ کے آیا تو 2 دن تک میری عمرہ کرنے کی ہمت نہیں ہوئی. آپ کچھ بھی رائے قائم کر سکتے تھے, لیکن جو سچائی وہ سچائی. 2 دن تک میں عمرہ کا احرام نہیں باندھ سکا. وجہ, جا کے آیا تو اتنی طبیعت تھک گئی تھی کیونکہ چلنے کی عادت نہیں تھی, اور اس وقت میرا جسم بھی ایسا نہیں تھا, ہلکا جسم تھا. اس کے باوجود بھی تب میں نے سوچا یا اللہ, ایک بار جا کے اتر کے آیا تو یہ حال ہے. ماں خدیجۃ الکبریٰ رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر چڑھتی اترتی ہیں. اس وقت حضور علیہ السلام کو بعثت نبی تو کوئی جانتا نہیں تھا نا مکے والوں میں, وہ لے کر جاتی اور اپنا پورا مال قربان کیا. جب مال قربان کیا تو آخری میں وقت ایسا آیا کہ وہ ملکہ تجار, پورے مکے میں سب سے زیادہ مال جس کے پاس تھا, اس ملکہ تجار نے اللہ کے دین پر اتنا خرچہ کیا کہ بوقت وصال ماں خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا. وہ دن آیا
آج دین کا کام کرنا آسان ہے، غریب لوگ دین کا کام کرتے کرتے آج مالدار ہوتے ہیں۔ وہ لوگ تھے جو مالداری میں دین کا کام کرتے کرتے یہ بظاہر مفلسی کی طرف آ گئے۔ اتنا لٹایا اللہ کے دین پر۔ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، کس کے گھر میں؟ ملکہ تجار، ان کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں۔ اگر آج شوہر غریب ہو جائے عورتیں بھاگنے لگتی ہے، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، شوہر کے برے دن آئے میکا ڈھونڈنے لگتی ہے، سب کی بات نہیں کرتا، مگر سنو اگر غربت ہو اور اگر کوئی موبائل کی زیور کی دولت کی لالچ دے دے، لڑکیاں مذہب بدل دیتی ہے۔ سب کچھ دنیا نہیں ہے۔ اما خدیجہ کبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں ہے۔ بچپن کی سہیلی کو مکے کے کافروں نے ورغلا کر کے بھیجا کہ جاؤ خدیجہ کو تم اسلام سے ہٹا دو، اسلام سے پھیر دے۔ اور آج تو پھیرنا آسان ہو گیا خدیجہ کو، کیونکہ اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں، اور خدیجہ اتنی بیمار ہے کہ جس کے پاس دوائیاں تو دور کی بات، کھانے کے لیے بھی روٹی نہیں ہے۔ یہ وقت آ گیا۔ اب سننا، حضور اگر اشارہ کر دیتے تو پھر وہاں کیا کمی رہتی نا۔ فرماتے اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونے چاندی کے بن کر کے چلیں، لیکن میں اپنی قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں میری بہنوں، جب چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں اور بیماری اتنی، تو بچپن کی سہیلی آ کر کے بیٹھ گئی، کہا خدیجہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ دیکھو ورغلانے والے کیسے ورغلاتے، خدیجہ میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ خدیجہ میں ایک بات لے کر آئی ہوں، تجھے پتا ہے تو بیمار ہو گئی، دوا نہیں، کھانا نہیں، فاقہ کشی، ملکہ تجار کے سر پر پیون والا دوپٹہ۔ خدیجہ مکے والے بات کر رہے ہیں کہ جس دن خدیجہ کا انتقال ہوگا کوئی خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی نہیں آئے گا تیرے جنازے میں خدیجہ۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تو نے جو محمد عربی کا کلمہ نادانی سے پڑھا ہے نا، اس وجہ سے لوگ تجھ سے ناراض ہیں۔ شوہر سمجھ کے تو نے کلمہ پڑھ لیا، نادانی سے پڑھ لیا، میں تجھے مشورہ دینے آئی ہوں، دیکھ یہ غربت، اندھیرا، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں، کھانے کو روٹی نہیں، دوا نہیں، یہ حالت ہے تیری، تو واپس محمد کو چھوڑ دے، روئی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا مذہب چھوڑ دے، دیکھ پھر تیرے کیسے حالات ہوں گے، اور پھر تیرا وقت واپس لوٹے گا، مکے کے بڑے بڑے سردار تیری مدد کریں گے، اور سن جب تیرا انتقال ہوگا تو پورے شان کے ساتھ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ تیرا جنازہ اٹھے گا مکے کے اندر۔ سیدہ خدیجہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، پوری قوت سمیٹ کر کے اٹھ کے بیٹھ گئی، اور اٹھ کے بیٹھنے کے بعد کیا کہا پتہ ہے؟ تو نے کیا کہا؟ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ نادانی سے پڑھا۔ واللہ عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسے دیے تھے، شعور و ادراک نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں پہ سر جھکایا تھا، تب میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا، اور شوہر سمجھ کے نہیں، واللہ 15 سال تک میں نے ان کی زندگی کو بغور دیکھا، میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ جو بندوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ میں نے نادانی سے کلمہ نہیں پڑھا، میں نے پورے شعور و ادراک کے ساتھ ان کی زندگی کو اسٹڈی کر کے، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر! اور کہا سن، تو یہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر میں چراغ نہیں ہے، تیل نہیں ہے، واللہ اگر محمد عربی کی غلامی میں دنیا سے جاؤں گی تو میری قبر میں وہ روشنی ہوگی جس کا تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اور سن لے، تو کہتی ہے کہ مکے کے لوگ میرا جنازہ نہیں اٹھائیں گے، تو مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ العظیم اگر مکے والے میرے جنازے میں نہ آئیں، انشاءاللہ میرے جنازے میں فرشتے آئیں گے، اور خدا کے محبوب مجھے اپنے کاندھے پہ لے جائیں گے۔ ارے جس کے جنازے میں خدا کا محبوب آئے گا اسے کس کی ضرورت ہے؟ یہ باتیں ہو رہی ہیں، وہ بلگلا رہی ہے، یہ آپ دفاع کر رہی ہے، اتنے میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ دیکھو اپنا دین کتنا عزیز ہونا چاہیے، دین سے کتنی محبت ہونا چاہیے، دنیا مال زیور یہ سب کچھ اہم نہیں، اللہ کا دین اہم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یاد رکھنا، کنوارے رہ جاؤ، کسی اور کا ہاتھ نہ پکڑو، بھوکے مر جاؤ
जाओ, किसी के हाथ पे ईमान का सौदा न करो, ये जालिम दुनिया तुम्हें पनपने नहीं देगी। और अगर आज तुमने जवानी के जोश में गलत फैसला किया, ये कादरी फकीर की बात तुम्हें उस वक्त याद आएगी जब तुम्हारी जवानी लुट चुकी होगी, तुम्हारे चेहरे पे छुरियां पड़ चुकी होगी, तुम्हें कोई कबूल नहीं करेगा। और अगर दीन पर कायम रहोगी, इंशाअल्लाह कोई कदर करे ना करे, वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, जो नेकी करता है अल्लाह उसके अज्र को कभी ज़ाय नहीं करता, खुदा उसकी कद्र लोगों के दिल में पैदा करता है। अल्लाह अकबर। खदीजतुल कुबरा ने कहा सहेली से, सुन ले, मुझे ज़मीन गैरत में दफन किया जाएगा, खुदा का महबूब मुझे कांधा देगा, अल्लाह के फरिश्ते मुझे कांधा देंगे। और उसके बाद ये बात हो रही थी, उतने में अल्लाह के रसूल आए। सैयदा खदीजा बीमार है और बीमारी की वजह से हालत अलग है, बवक्त विसाल है। मेरे सरकार ने अम्मा खदीजा के सर पे हाथ रखा। देखो शौहर होने की हैसियत से आका कितना प्यार देते हैं बीवी को, हमें भी प्यार देने की जरूरत है। आजकल बीवियों को गालियां दी जाती है, मारा पीटा जाता है। सीरियल देखकर जिंदगी गुजारना ना सीखो, रसूलुल्लाह की जिंदगी देख करके जिंदगी गुजारना सीखो। आका अम्मा खदीजा के सर पे हाथ रखते हैं और हाथ रख करके पूछते हैं खदीजा कैसी हो? अल्लाह अकबर। मुझे रश्क आता है नाम में उनके इतना असर, जी उठते हैं मुर्दे भी सुनकर। वो हाल अगर खुद ही पूछे बीमार का आलम क्या होगा, क्या खुश नसीब वो सर है। अल्लाह अल्लाह जो दस्ते मुस्तफा के नीचे हैं। अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा से पूछा खदीजा कैसी हो? अम्मा खदीजा ने नजरें उठाई, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, अब तो मेरा जाने का वक्त है, आप मेरी खैरियत मत पूछिए, आप जाइए अल्लाह के दीन का काम कीजिए, अल्लाह के दीन की खिदमत कीजिए। जितनी देर आप मेरी खैरियत पूछेंगे उतनी देर न जाने कितने काफिरों को कलमा पढ़ाकर आप इस्लाम में दाखिल कर लेंगे। हुजूर जाइए, आप अपना काम कीजिए और मुझे अल्लाह के भरोसे छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सैयदा खदीजा ने ये कहा, हुजूर तो निकल कर चले गए। वो सहेली कहती खदीजा मुझे भी कलमा पढ़ाना और कलमा पढ़ाकर मुझे भी इस्लाम में दाखिल कर ले। सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ाकर फिर पूछा, अरे तू तो मुझे दिन से हटाने आई थी, तू कैसे मुसलमान हो रही है? तो उसने कहा खदीजा, जो मजहब अपने मानने वाले को इतना यकीन अता करता हो वो मजहब झूठा नहीं हो सकता, बल्कि वो सच्चा मजहब है। इसलिए मैं भी कलेमा पढ़ के मुसलमान हो गई, याद रखो। और फिर जानती हैं आप क्या हुआ मेरी बहनों? जब बवक्त विसाल सैयदा खदीजा ने सैयदा फातिमा को और बुला करके कहा, फातिमा तुम जानती हो कि मैंने तुम्हारे वालिद से कभी कुछ मांगा नहीं। हाय हाय, ये विसाल के लम्हात, मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। बेटी मुझे एक चीज मांग कर तुम दो। मम्मी क्या? कहा कहना तुम्हारे बाबा से कि गारे हिरा में जब आप जो कंबल ओढ़े हुए थे, जो चादर ओढ़े हुए थे, वो चादर जिस पर पहली वही नाजिल हुई थी, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे कफन के लिए तुम्हारे बाबा की वो चादर चाहिए। सैयदा फातिमा से कहा आप अंदाजा करें। और फिर उसके बाद सैयदा खदीजा इस दुनिया से ये कहते हुए रुखसत हुई आका से, या रसूल अल्लाह मेरी बेटी बहुत उम्र में कम है, फातिमा इसको कोई तकलीफ न पहुंचे। और ये कहते हुए फिर आप मालिक हकीकी से जा मिली। हुजूर अलैहिस्सलाम उनकी कब्र में खुद उतरे और उनको दफन किया और पूरे साल को हुजूर ने आमुल हुज़्न, गम का साल करार दिया। ये कुर्बानियाँ थी उन खवातीन की। लेकिन आज दौलत माल इसके नशे में लोग दीन से दूर जा रहे हैं। याद रखना, अच्छी तरह याद रखना, कितने दिन कौन जिएगा कोई गारंटी नहीं है। गुर्बत की वजह से दीन मत छोड़ो, दीन मत। अगर गुर्बत की वजह से दीन छोड़ोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, और गुर्बत के बावजूद अपने दीन पर कायम रहोगे तो अल्लाह तुम्हें मालदारों से 500 साल पहले जन्नत अता फरमाएगा। और सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह दुनिया के बादशाह तो ये लोग हैं,
आखिरत का बादशाह कौन है? तो मेरे आका ने फरमाया वो गरीब मुसलमान जिन्होंने गुर्बत में अपनी जिंदगी गुजारी, अल्लाह उनको कयामत के दिन बादशाह की हैसियत अता फरमाएगा, उनको बादशाह बनाया जाएगा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अपनी गुर्बत की वजह से तबाही बर्बादी पे न पहुंचो, और ये बात कहता हूँ तरबियत करो। देखो तरबियत हुजूर ने कैसे की। एक मरतबा सैयदा फातिमा के घर में गए, तो सैयदा पाक के घर में गए तो देखा सैयदा रो रही, सैयदा पाक रो रही। सरकार ने पूछा फातिमा क्यों रो रही हो शहजादी? तो अर्ज़ की आका अभी मौला अली से मेरी कुछ जो वो हंसी मजाक हो रही थी, जैसा कि उन लोगों की शान, मियाँ बीवी में हंसी मजाक तो होती है ना, अच्छी जिंदगी की अलामत। हम दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, उसी दरमियान में मेरी जबान से कोई जुमला निकल गया, हंसने बोलने में कोई जुमला निकल गया। अपनी हंसी पे कयास न करना इन लोगों को, लेकिन बताने की बात, हंसी मजाक हो रही थी, मेरी जबान से कोई जुमला निकल गया। तो काफिर काली नाराज हो गई, उनके दिल पे कुछ गुजरी, नाराज हो काफिर। तवज्जो करना, तरबियत देखो आका की शहजादी के साथ। तो काफिर का हुजूर मैंने कभी इधर से कभी इधर से अली के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए और उनको राजी किया। काफिर का वो राजी हो गए, राजी होके घर से गए। वो कह रहे थे कि मैं तो तुमसे नाराज ही नहीं हुआ था, तुमको ऐसा लगा कि मैं नाराज हो गया, घर से चले गए? हाँ चले गए। खुश होके गए? हाँ। फिर क्यों रो रही हूँ? अब बाबा इसलिए रो रही हूँ कि मैंने ऐसा कह क्यों दिया। राजी हो गए मौला अली, हालांकि नाराज ही नहीं हुए थे, नाराज उनको यूं लगा कि नाराज हो गए। तो कहा मैंने ऐसा कह क्यों दिया कि उनके ऊपर, उनके दिल पे कोई बात गुजरी। तो सरकार ने फरमाया अगर कोई दूसरा बाप हो तूने राजी कर लेना, छोड़ फिकर छोड़। पता नहीं लोग क्या क्या कहते हैं, अब तो लोग ये भी कहते हैं अरे बेटी छोड़, हम तो उसको कोर्ट की चौखट चढ़ाएंगे और उसको मजा चखाएंगे और ये करेंगे। यानी बेटियों को गलत शय देते हैं, यही है ना। बल्कि बाज माँ तो इतनी जालिम है इस वक्त की, बाज माएँ जो बेटी को कहती है अरे तेरे अब्बा को पता मत चलने देना, वो तेरा दोस्त है ना, उसी के साथ ये। हाँ ऐ जालिम माँ, तू भी जहन्नमी, तेरी बेटी को भी तू जहन्नम में छोड़। अच्छी तरबियत करो। माँ और बाप खदीजा और रसूलुल्लाह जैसे हो तो सैयदा फातिमा जैसी बेटी होती है, और फातिमा जैसी माँ हो तो हसन हुसैन और ज़ैनब जैसी औलाद होती है। मत गलत तरबियत दो औलाद को, वरना खून के आंसू हो। बेटियों को हया सिखाओ। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा को रोते हुए देखा, राजी कर लिया, राजी कर लिया। फरमाया फातिमा अच्छा किया। देखो तरबियत, हालांकि नाराज नहीं हुए, तो मैं फिर कह रहा हूं कभी कभी बार बार वजाहत इसलिए करनी पड़ती है कि लोगों को बुखार ज्यादा है और लोग मामलात पैदा करते हैं, इसलिए हालांकि तकरीर का तसलसल टूटता है, लेकिन मजबूरी हमारी है कि लोग कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं। और क्लिपें काटने के दौर ने तो उस मकाम पर पहुंचाया है कि अब तो दिल ऐसा लगता है कि किसको क्या कहें क्या ना कहें। लेकिन क्लिपें काटने वाले सिर्फ अपने चैनलों को चलाने के लिए, व्यूअर्स बढ़ाने के लिए क्लिपें काटने वाले और इस तरह का गलत पैगाम पेश करने वाले अल्लाह की अदालत में कभी खड़े होने का तसव्वुर तो करें। इसलिए कभी कभी कुछ वजाहतें करनी पड़ती है। सैयदा से नाराज नहीं हुए थे मौला अली, लेकिन उनको यूं लगा कि दिल पे कुछ गुजरी, तो आका ने क्या फरमाया, तवज्जो करें। अच्छा हुआ फातिमा तुमने उन्हें राजी कर लिया, अपने शौहर को राजी कर लिया। अगर तुम राजी न करती तो क्या होता? अब ये सैयदा को कहकर पूरी उम्मत की औरतों को पैगाम दे रहे, पूरी उम्मत की खवातीन। सैयदा तो राजी रखती थी, फरमाया अगर तू अली को राजी न करती और इसी हालत में तेरा इंतकाल हो जाता तो ना मैं तेरा जनाजा पढ़ने आता, ना कयामत के दिन तुझसे मुलाकात करता। ये तरबियत दी अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने बेटियों को, शहजादियों को। और आज क्या हालात हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है गुनाहे कबीरा से बचो। अगर गुनाहे कबीरा से बचोगे, अल्लाह का वादा है वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अल्लाह तुम्हें इज्जत वाले घर जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और वो जन्नत क्या है, वो जन्नत क्या, इतना सुन लो। हजरत मालिकुद्दीनार एक रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से देखो कितनी सस्ती है जन्नत। एक रास्ते से जा रहे हैं, एक कनीज कई कनीजों के साथ गुसल करके दरिया से निकल रही है, बहुत खूबसूरत है। तो मालिक बिन दीनार ने कहा ए लड़की कौन है तू? कहा मैं बादशाह की कनीज हूं।
کہ بادشاہ تجھے بیچے گا؟ بڑا ناز تھا اس کو اپنے حسن پر، اپنے حسن میں بڑا گھمنڈ تھا، اس کو بڑا گھمنڈ تھا. تو کیا کہا، چلیے آپ ہی پوچھ لیجیے بادشاہ بیچے گا کہ نہیں بیچے گا. تو گئے، کنیز نے کہا دیکھو کہ کیا کہہ رہے ہیں مالک بن دینار. کہا کیا بات ہے حضرت؟ کہا اس کو خریدنے آئے ہیں، بیچو گے؟ کہا خریدو گے آپ خریدو گے؟ جیسے کوئی بیچارہ مسجد کا ایسا مولانا جس کی تنخواہ 5,000 ہو اور اگر وہ مرسیڈیز کار کی شو روم پر جائے تو نہیں اس کا کیسا مذاق کوئی اڑائے گا؟ ایسے ہی نا، بس وہی حال. حضرت مالک الدینار سے کہا کہ آپ خریدو گے اس کو؟ کتنے میں؟ کہا تم بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ کہا نہیں آپ بتائیں. حضرت مالک نے کہا 2 کھجوریں لے لو، سوکھی ہوئی کھجوریں، اور اس کو دے دو 2 کھجوروں پہ، حالانکہ مہنگی اس پہ بھی لیکن دے دو. اس نے ہنسا، بابا یہ 2 کھجوروں پہ یہ، وہ بھی کہتے ہیں مہنگی ہے. کہا ہاں اس میں عیب ہے بادشاہ، توجہ کریں، اس میں عیب. جو لڑکیوں سے پیار کرتے اور لڑکیاں لڑکوں سے پیار کرتے سن لیں، جائز تعلقات ہو میاں بیوی کے بعد تو یہ جنت ہے، لیکن اس سے پہلے کیا چیزیں سنیں. کہا اس میں عیب ہے بیٹا. بادشاہ بادشاہ اس میں عیب ہے. کیا عیب ہے؟ کہا ایک دن یہ مر جائے گی. اس میں ایک عیب ہے کہ مر جائے گی، اور جب مر جائے گی تو تجھے صدمہ دے جائے گی، دکھ دے جائے گی. اور دوسری اس میں بے وفائی ہے، تو مر جائے گا تو کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی، خود مرے تو دکھ دے اور تو مرے تو کسی اور کی ہو جائے گی. اور کافر کہا منہ نہ دھوئے تو منہ میں بدبو آئے، نہ نہائے تو پسینے میں بدبو آئے. تو اس نے ہنس کے کہا کوئی ایسا بھی ہے جو نہیں مرے گا؟ کوئی ایسا بھی ہے جو بے وفائی نہیں کرے گا؟ جو ایسا بھی جس کے منہ سے بدبو نہ آئے؟ جو ایسا بھی جو نہ نہائے تو خوشبو اس کے جسم سے نہ جائے؟ کہاں وہ میری کنیز ہے، میری کنیز ہے. کہ وہ کبھی مرے گی نہیں، اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا. میری ایسی کنیز ہے کہ وہ بھی نہیں مرے گی اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا، اور وہ کبھی دھوکہ نہیں دے گی، وہ وفا کرے گی. اس کو منہ دھلنے کی ضرورت نہیں، جتنے دن گزریں گے مشک سے اس کا منہ مزید مہکتا رہے گا. اس کو نہانے کی ضرورت نہیں، جتنا نہ نہائے اتنی مشک کی خوشبو آئے گی. کہا وہ کون ہے؟ کہا بیٹا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، وہ مومن کو ملے گی. وہ کہا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا بیٹا کچھ مہنگی نہیں ہے. جب ساری بستی کے لوگ سو جائے، توجہ کرنا، جب ساری بستی کے لوگ سو جائے تو اکیلے میں کوئی چپکے سے اٹھے، اچھا وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز پڑھ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ کنیز عطا فرمائے گا. اب بتاؤ مسلمانوں، جب نفل کا یہ عالم ہے تو فرض کا عالم کیا ہو؟ آؤ اللہ ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام.